دعوت برکاتوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مستفید فرمائے، اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ قابل قدر حاضرین مجلس اور پس پردہ خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کے کام کو، دین کی خدمت کو ایک شخص اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کام کی ابتدا کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، مولانا مقصود طاہر صاحب اس مدرسے کے اور اس علاقے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، شخص واحد کی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں، جو آج اس عظیم الشان مدرسہ اور مسجد کی توسیع، تعمیر، ترقی اور پورے علاقے میں دین اور اسلام کی رہبری اور تعلیم تربیت کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید علاقے میں خوب دین کی خدمت کا، تعلیم کا، تربیت کا نظام اللہ پاک ان سے لے اور علاقے میں علم کی روشنی سے تمام اہلیان محلہ اور اہلیان شہر کی خدمات کا اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہرحال آج کی اس جلسے کا پروگرام کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کی مناسبت سے جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ مختلف مساجد میں، مراکز میں، بڑے بڑے میدانوں میں سیرت النبی کے عنوان سے بڑے ہوئے اور بڑی اچھی تقریریں بڑے بڑے علماء نے، واعظین نے، مفتیان کرام نے کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سیرت النبی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، طریقہ حیات، نمونہ، اسوہ، آپ کا عملی طور پر زندگی جو گزارے ہیں، جو تعلیمات دیے ہیں، تو کیا صرف سال کے ایک مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اور ایک مخصوص دن میں آپ کی سیرت کا ذکر کر کے، بیانوں میں اور مجلسوں میں شرکت کر کے، سال کے باقی 12 مہینوں میں ہم اپنی من مانی زندگی گزاریں اور پھر آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ چند پروگراموں میں اور مجلسوں میں شرکت کر کے ہم اپنے طور پر مطمئن ہو جائیں، کیا یہ کافی ہے؟ سیرت النبی کے معنی کیا ہیں؟ حیات النبی، طریقت النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بمعنی آپ کا طریقہ، نمونہ، عملی طور پر آپ کی حیات طیبہ کا ذکر۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جو جلسے ہوئے، پروگرام ہوئے، اور پھر عید میلاد النبی منائی گئی۔ اور چونکہ آج کے اس جلسے میں خواتین اور ماں بہنوں کی تعداد زیادہ ہے، میں ان کے حوالے سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دین کی صحیح تعلیم، دین کی صحیح رہبری ایک گھر ہی سے، ماں کی گود سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن، ایک ماں اگر اس کو صحیح تعلیم ہو تو وہ نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ آنے والے نسلوں کی صحیح رہبری اور رہنمائی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جو ماں کہتی ہے بچہ سنتا، جو بیوی کہتی ہے شوہر مانتا، جو بہن کہتی ہے بھائی اس کو سنتا اور اس کی اطاعت کرتا۔ تو لہذا ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن اور ایک بیٹی جب اس تک دین کی صحیح تعلیم اس کو ملے گی، قرآن کے صحیح احکام اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اس کے علم میں ہوگی، تو وہ اپنی اس صحیح تعلیم کی، صحیح تربیت کی وجہ سے نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، اپنے پڑوسیوں کو صحیح دین کا پیغام پہنچانے والی بنے گی۔ اچھائی کی تعلیم، صحیح بات کی تعلیم، برائی اور منکرات سے روکنا ٹوکنا، اس کی ابتدا ایک گھر سے ہوتی ہے۔ ایک گھر کا سدھار ایک خاندان کا سدھار ہوتا ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس آج کے جلسے کی عنوان سے اور اس کی نسبت سے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ سیرت النبی کے معنی کیا ہے؟ طریقت النبی، اللہ کی زندگی کا طریقہ، نمونہ، آپ کی حیات، آپ کا اسوہ کیا تھا، اس پر چلنے کا نام سیرت النبی ہے۔ جلسے کر کے، پروگرام کر کے، بیان کر کے، اچھے اچھے الفاظ سن لے کے اور جاتے جاتے جو سنی ہوئی باتوں کو کانوں سے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال کے دامن جھٹک کے چلے جانے کا نام سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، ہم کو ویسا ہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے جاگنے سے، صبح کے بیدار ہونے سے رات کے بستر میں جانے تک آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کا نام سیرت النبی ہے بھائی۔ آپ کھاتے تو کیسا کھاتے تھے، حلال کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، پہنتے تو کیا پہنتے تھے، کاروبار کرے تو کیسا کرے، معاملات کرے تو کیسا کرے، تجارت کرے تو کیسی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ رہے تو کیسا رہے، جی اللہ کی بندگی کرے تو کیا کرے، عبادت کرے تو کیا کرے، اسی کا نام سیرت ہے۔ اچھی باتوں کی تعلیم اور برائیوں سے، منکرات سے رکنا، جن باتوں کا نہ کرنے کا آپ نے
امت کو سبق دیا، درس دیا، پیغام دیا، یہی سیرت النبی ہے۔ دیکھ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی 2-4 دن قبل جو جشن سیرت النبی یا میلاد النبی کے نام سے شہر بھر میں ایک جوش و خروش عید میلاد النبی منایا گیا، اول تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام نے، دین نے، شریعت نے، اللہ کے رسول نے کتنی عیدیں کرنے اور منانے کا حکم دیا ہے؟ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کے روزوں کے بعد والی عید اور بقرعید کی عید۔ تیسری عید کہیں مناؤ بلکہ اللہ کے رسول بولے کیا؟ بتائیے کہیں ہے تو؟ اچھا پھر اللہ کے رسول کا دنیا میں آنا تمام ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، گمراہی سے علم کی طرف، روشنی کی طرف، بصیرت کی طرف، ہدایت کی طرف آپ کا دنیا میں آنا ہمارے لیے باعث رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا نفس، ہماری اعلیٰ اولاد سب قربان۔ آپ کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت ہو نہیں سکتی۔ ایک مجلس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کیا فرمائے معلوم؟ کیا بولے؟ اللہ کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ میرے نفس کو چھوڑ کے آپ میرے کو عزیز ہیں، محبوب ہیں، پوری دنیا میں میرے کو چھوڑ کے آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ میری شخصیت، میری ذات تیرے نفس سے، تیری مال سے، تیری آل اولاد سے، تیرے ماں باپ سے بڑھ کے جب تک نہ ہو تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اب میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی محبت میرے نزدیک میری جان سے، میرے مال سے، میری اعلیٰ اولاد سے بڑھ کے الآن کمل ایمان، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضور کی محبت تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں۔ اور پھر صحابہ جیسی محبت کسی کی تھی جو اپنی جان نچھاور کرنے ہر لمحہ ہر پل آگے رہتے تھے، اتنی محبت تھی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خالی زبان سے بولتے، وہاں عملی طور پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے تھے، ایسی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں آ رہے، کبھی بائیں آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا کر رہے ہیں ابو بکر، یہ کیا حرکتیں کر رہے؟ کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ بولے اللہ کے رسول مجھے خیال آ رہا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں تو ہو سکتا ہے دشمن کا کوئی تیر آپ کو سامنے سے آ کے لگے گا، اس لیے میں سامنے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی تیر آئے تو پہلے مجھے لگے، اس لیے میں سامنے آ رہا ہوں۔ پھر خیال آ رہا کہ ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے آپ پہ حملہ کرے تو میں فوراً پیچھے آ جا رہا ہوں کہ پہلا تیر میرے پر لگے۔ پھر خیال آ رہا دائیں سے تیر آ جائے، بائیں سے تیر آ جائے۔ تو عملی طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سامنے رہتے۔ ایک صحابی کو مشرکین مکہ پکڑ کے تلوار سے گردن مار دینے کے لیے لائے، مختلف قسم کی تکلیفیں، اذیتیں دیے، اور پھر ان سے پوچھے، ان کو جان مارنے سے پہلے پوچھے اچھا تم کو اگر ہم چھوڑ دیتے، تمہاری جان بخشی کر دیتے، تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو مارنا کیا؟
ان کو تکلیف دینا کیا، ان کو سزا دینا کیا؟ تو انہوں فرمائے میری ایک جان ایک نفس ہے، اگر مجھے 100 مرتبہ بھی سولی پر چڑھایا جائے، 100 مرتبہ بھی مجھے قتل کیا جائے تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں معمولی کانٹا چبھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ایسی محبت رکھنے والے صحابہ، ایسی محبت رکھنے والے صحابہ، اللہ کے رسول آج آپ پیدا ہوئے، آج ہم جشن مناتے، آپ کا عید میلاد کرتے، آئیے آپ مسجد نبوی میں مکے میں بیٹھیے، ہم باجے بجاتے، پٹاخے پھوڑتے، عراش لگاتے، کبھی بولے؟ اگر بولے تو بتاؤ، ہو سکتا میرے علم میں تو نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو رات دن قرآن پڑھے حدیث پڑھے، ان سے بھی پوچھ لے سکتے آپ، ایسی کوئی روایت، کوئی طریقہ، کوئی حدیث میں تو ہم نہیں سنے پڑھے، اگر آپ کے علم میں ہے تو بتاؤ، ہم مان کے ہم بھی ویسے کریں گے۔ آپ کے شہر حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے مفتیاں عالمہ ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے بول کے ان کی حیات میں 40 سال کے بعد تو آپ نبی بنے، 13 سال مکے میں رہے، 53 سال ہو گئے، پھر مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو بھائی اچھا نبی بننے کے بعد بھی آپ 23 سال زندہ رہے، قرآن آتا رہا، حدیثیں آتی رہی، 23 سال میں کبھی صحابہ پورے جمع ہوں گے، آؤ اللہ کے رسول آپ کا عید میلاد النبی مناتے بول کے کہیں ہے کیا؟ بتاؤ، ارے ہے تو بتاؤ بھائی، ہم بھی مانتے ہیں۔ ارے آپ کا آنا، آپ کا دنیا میں پیدا ہونا پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، آپ کا آنا پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت تھا، لیکن اس کے باوجود ایسی محبت رکھنے والے صحابہ کیا جشن منائیں؟ ہاں چلیے اس کسی جائز درجے میں ہم مان لیں کہ بھئی چلو کہیں بیٹھیں، کچھ تذکرہ کریں، کچھ حضور کی سیرت پڑھیں، کچھ حضور کے تعلیمات کو ہم عام کریں، جی کچھ اچھے کام کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ سائیکل موٹروں پر، گاڑیوں میں، کاروں میں جھنڈیاں لے کر پھر رہے ہیں جی، ڈی جے بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، قوالیاں نعتیں لگا رہے ہیں، اور سگریٹیں بھی پی رہی ہیں، ایک ہاتھ میں جھنڈی ایک ہاتھ میں سگریٹ، جی ظہر کی نماز کا وقت بھی جا رہا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا، خالی پھر رہی، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، اور پھر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی جھنڈیاں بعد میں دوسرے دن کوڑے کرکٹ میں اور جو ہے نا گلی کے نکڑوں پر اور کچرے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، یہ کیا صحیح ہے؟ کلمہ لکھا ہوا ہے نا جی اس پہ، بلکہ بعض ہمارے احباب نے کہا کہ جو مکے کا اور مدینے کا بھی ماڈلہ بنا کے پورے شہر میں پھرے، بعد میں لے جا کے وہ کچرے کے ڈھیر یا کونے میں ڈھیروں میں انبار میں ڈالے، بلدیہ والے اٹھا کے لے جا کے وہ گاڑیوں میں پھینک کے آئے، مکے کا تغرا، مدینے کا تغرا، یہ ہمارا تقدس ہے، یہ ہمارا احترام ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیرت النبی، میلاد النبی، سوچنے والے یہ کلمے کا کتنا وزن ہے معلوم، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کیا مقدار ہے معلوم۔ انسان کے پوری زندگی کے گناہ قیامت کے دن اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے تو وہ پلڑا چھپ جاتا۔ اتنا بڑا مقام ہے کلمہ طیبہ کا، اور ہم جھنڈیاں لے کے پھر کے اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر میں پھینک رہے ہیں اور منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ میرے بھائیوں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں،
اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو مختصر ختم کر دو 2 گھنٹے 4 گھنٹے لمبی چوڑی لچھے دار تقریر کرنے سے فائدہ نہیں۔ جو بات کہی جائے اس نیت سے سنی جائے کہ بھائی اس پہ ہم عمل کرنے والے بنے تو پھر ٹھیک ہے اپنا بیٹھنا۔ میں 2 گھنٹے تقریر کرا، بڑے آئے تھے کہتے مولانا صاحب، فاضل صاحب، عالم صاحب بہت اچھی بات بولے، تقریر کرے، واہ 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 شکریہ جزاک اللہ خیر، چلے گئے، کھانا کھا لیے، پھر اپنے کام جو کرنا ہے وہی کرے تو فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا بیٹھنا بھی اللہ میاں کے ہاں قیامت کے دن حجت بنے گا، دلیل بنے گا کہ بھائی بیٹھے تھے، قرآن کی آیت پڑھی گئی تھی، اللہ کے رسول کی بات کہی گئی تھی، سنی گئی تھی، اس پر عمل نہیں کرے۔ اگر ہم کو علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، جب علم آ گیا، صحیح بات پہنچ گئی تو پھر اس پر عمل کرنے والے بننا، نہیں بنیں گے تو اللہ میاں بولیں گے صحیح بات آئی تھی، سنی گئی، کہی گئی، اس پر عمل نہیں کرے، لہذا ان کا آج حساب کرو۔ عفا اللہ عما سلف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے حبیب جو تم کو دیں، جو تعلیم دیں، جو تم کو سکھائیں، جو باتیں کہنے کرنے کا حکم دیں، اس کو لو، پکڑو۔ رسول نے کیا تعلیمات دی؟ کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دو، کرنے کے جو کام ہے وہ کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے حبیب رسول جو تم کو دیں اس کو لو، پکڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو باتیں نہ کرنے کا تمہیں حکم دے ان سے تم بچو۔ وہ جو باتیں نہیں کرنے کی ہے، کام جو نہیں کرنے کے وہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، بے ایمانی نہیں کرنا ہے، لپا ڈپی نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے، پڑوسیوں کو نہیں ستانا ہے، یہ سب کاموں سے روکے اللہ کا رسول، ہم کو رکنا ہے۔ یہ ہے جشن میلاد النبی، اصل سیرت النبی۔ جھوٹ ہماری زندگیوں میں قدم قدم پہ جھوٹ، ارے جھوٹ بغیر بولے تو کا کاروبار کیسا ہوتا؟ مت جھوٹ بولنا ہی پڑتا، جھوٹ نہیں بولے تو دھندا نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز 100 روپے کی ہے، میں 100 روپے میں لے کے آ کے اگر اس کو جو ہے نا 500 روپے میں بیچا، بولتا ہوں اس کو 300 روپے میں 400 روپے میں بیچتا ہوں، تو ہوتا میں نے میرے کو 300 کی پڑی، میں تمہارے کو 400، حالانکہ 100 کی پڑی، بول رہے کتنے کی؟ 300 کی پڑی، 200 رکھ لیے پہلے چپ پر۔ جھوٹ، ارے مول صاحب اگر میں صحیح بولا تو میرا دھندا کیسا ہوتا؟ رہ دیتا ہوں میں صحیح بولا، جھوٹ بولے تو کاروبار ہوتا، جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ کہیں کی بھی دکان ہو، الیکٹریشین کی ہو، پلمبر کی ہو، فلاں کی ہو، جتنا ہو، جھوٹ بولے بغیر نہیں ہوتا۔ لعنت ہے ایسی کمائی پہ جو جھوٹ بول کے حاصل ہوتی، جھوٹ بولتے، جھوٹ بول کے کھاتے۔ بولو، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا کیا؟ آپ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک سے سیدھے ہو گئے۔ هل المسلم یکون کذابا، کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے جو بیٹھے تھے سیدھے ہو کے بولے لا 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 3 مرتبہ، نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو بھی سکھا رہے جھوٹ بولنا۔ کوئی قرضدار مطالبہ کرنے والا گھر پہ آیا، 10 وقت چکر لگا رہا تو بچوں کو بولے جامعہ بہت تنگ کر رہا ہی نہیں، بابا ہے کیا گھر میں؟ نہیں ہے بول۔ بچہ آ کے بول رہا، ابا بول رہے بابا نہیں ہے کتنے، ابا نہیں سکھا رہے نا بچوں کو۔ عربی میں ایک شاعر کہتا ہے، اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشیمة اہل البیت كلهم الرقص، گھر کا ہیڈ دا فیملی، پالنہار بڑا، اگر انہیں جو ہے ڈھول بجا رہا تو بچوں سے توقع کیا رکھیں گے سوائے اس کے کہ وہ لوگ ڈانس کریں گے؟ اس ڈھول کی تھاپ پہ بچے ناچیں گے۔ رب البیت ہیڈ دا فیملی، گھر کا بڑا، انہیں ڈھول بجا رہا تو بچوں سے توقع رکھیں گے کہ وہ لوگ نماز کو جائیں گے، مسجد کو جائیں گے، سیدھے سادھے شریف بن کے رہیں گے کیا؟
وہ لوگ تو باوا بجا رہے سو ڈھول کی تھاپ پہ تو سرور سے رقص کریں گے بھی نہیں. پھر ہم صحیح نہیں ہے, ہمارا قبلہ صحیح نہیں ہے, تو ہم ہمارے بچوں کو کیا صحیح تعلیم تربیت دیں گے. لہذا میرے بھائیوں سمجھو, نماز کدھر کی, روزہ کدھر کی, ڈنڈا لے کے پھر رہے. ایک اندھے نابینا صحابی آ کے اللہ کے رسول کو پوچھے, لیس لی قائد یقودنی الی المسجد, اللہ کے رسول میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, مسجد تک آ نہیں سکتا, اور مجھے کوئی لا بھی نہیں سکتا پکڑ کے, میرا ہاتھ پکڑ کے لانے والا کوئی بھی نہیں ہے, گھر میں نماز پڑھ لوں. کیا پوچھا صحابی پوچھے, اللہ کے رسول بولے ہاں اچھا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو. فلما واللہ, جب وہ جانے لگے تو ہم نے فرمایا عجیب ہو, بلاؤ ان کو, بلاؤ. جب وہ پھر آئے تو اللہ کے رسول پوچھے حل تسمع النداء, اذان کی آواز تمہارے کان میں پہنچتی ہے؟ کس کو پوچھ رہے بھائی؟ اندھے کو, نابینا کو. انہوں نے فرمایا نا اذان کی آواز تو آتی ہے, جب تو مائک بھی نہیں تھا نا, مائک آتا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اذان کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے, مطلب گھر تمہارا مسجد کے قریب ہے. تو بولے ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے. آپ نے فرمایا فعجب ہو, پھر تو تم کو مسجد میں آنا پڑے گا. اندھے کو اجازت نہیں ہے, اور یہاں جوان ہٹے کٹے نمازوں کو چھوڑ دیں, ٹائم نہیں ہے سر. مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, مسجد میں آئیے, کامیابی کی طرف آئیے. نہیں صاحب ہم جیسے عید میلاد النبی منا رہے سر, ہاں ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, ہمارے کو روڈوں پہ پھرنے سے, نعرہ لگانے سے, ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں ہے. نماز تو پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے, کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. نہ بڑے کو, نہ بڈھے کو, نہ جوان کو, نہ عورت کو, نہ مرد کو, ہر صورت میں نماز پڑھنا ہے. بالغ ہونے کے بعد سے موت آنے تک, سانس نکلنے تک نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کا ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے, سیرت النبی منا رہے, ان کو بولے, قرآن میں بولے, کیا بولے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو. کب تک؟ تب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے. موت کو موت نہیں بولے وہاں قرآن میں, اللہ میں یقین, اتنا یقین ہے موت کا آنے کا نام ہی, موت کا نام یقین بول دیا اللہ میں. موت آنا یقینی ہے, اور ایسا یقینی ہے کہ اس کا نام ہی رکھیے یقین. موت آئے تک نماز پڑھو, معافی نہیں کسی صورت میں. سفر میں, حضر میں, کپڑے جو ہے نا کچے ہو گئے, خراب ہو گئے, جیسی حالت میں ہے پڑھو, بعد میں پھر اس کو دوہراؤ. شادی میں گئے تو معاف, تقریب میں گئے تو معاف, سفر میں نکلے تو معاف, اچھلا ہوا تو معاف, چھٹی ہوئی تو معاف. نماز کی کیا اہمیت ہے بولوا, ٹائم ملا تو پڑھیں گے نا. طرف ہمارا تو تجربہ ہے, دیکھو بھائی 40 سال سعودی عرب کا, اگر کوئی کمپنی کا مینیجر کفیل بول دیا صبح کل جو ہے نا 7 بجے لائن میں پورے جو ہے نا لیبرہ کام کرنے والے سب جنے رہنا, 6 بجے کا الارم لگاتے. ایک کمپنی میں 1200 لیبر کام کرنے والے لوگ رہتے. اگر مینیجر یا کفیل بول دیا صبح 7 بجے ڈیوٹی ہے تم لوگوں کی, 6 بجے کا الارم رکھتے, اٹھتے, نہاتے دھوتے, تیار کپڑے پہن لے کے 7 بجتے کو 10 منٹ کا میں لائن میں لگے ہوئے رہتے. اور اگر کوئی کفیل سعودی یہ بولا فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے میں ان کو 100 ریال دوں گا, والا کتنے والا 100 ریال, جو فجر کی نماز مسجد میں آئے جماعت سے ان کو 100 ریال. کوئی لیبر چھپتا ہے, نماز پڑھتے 100 ریال دیتا ہوں, بولا 100 کے 2000 روپے ہوتے انڈیا کے, تنخواہ میری 1000 ریال ہے, 1000 کے 20,000 ہوتے, فوراً کا حساب کر لیتا ہوں نے. آنے نماز پڑھے تو 100 ریال کہتے, چلو پڑھ لیں گے, 100 ریال ملتے. کفیل بولا, سعودی بولا تو تمہارا گتا یقین ہے یار, وہ نماز پڑھتے 100 ریال ملتے.
اللہ میاں بول رہے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، رات بھر لمبے تان کے خراٹے مار کے سو جاؤ، رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب نہیں تو بول رہے ہیں۔ من صلی صلاۃ العشاء مع الجماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات نفل عبادت پڑھنے کا ثواب۔ ومن صلی صلاۃ الفجر مع الجماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، گویا رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب۔ کہاں پڑھے اپن رات بھر؟ آدھا گھنٹہ پڑھو گے تو تھک جاتے نا بھائی، بہت رکعتیں ہو گئے، بہت قیام ہو گیا، بہت سجدے ہو گئے، تھک گیا میں، میرے پیروں درد ہو گئے۔ ڈاکٹر کن جا کے بیٹھے تو وہ لوگ 4 گھنٹے کورونا میں، بیڈا نہیں ہے، پیسے دوا نہیں ہے، بولے تو بھی لائن لگا کے ٹھہرے ہوئے دواخانوں کے باہر، ڈاکٹر کے مطب کے باہر، وہاں پر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ابھی یہ ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے کے بعد آتے ہیں، انتظار کرتے ٹھہرے ہوئے، اللہ کے گھر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، وہ تو مسجدہ خالی ہے۔ پھر ہم کیا ہے؟ امت محمدی سینہ ٹھوک کے دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی کے معنی ہیں طریقت النبی، حیات النبی، اللہ کے رسول کا طریقہ، زندگی کا نمونہ، آپ کی تعلیمات، اس پر چلنے کا نام ہے سیرت۔ اللہ کے رسول نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں، جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس پر چلنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو باتیں نہیں کرنے کا ہے، جو کبائر ذنوب ہیں، جی کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے، شراب کا نہ پینا ہے، زنا کا نہ کرنا ہے، یہ جھوٹ کا نہ بولنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ہے۔ آج دیکھ لو کتنے ہمارے مسلم معاشرے میں بات بات پر غصہ، لڑائی جھگڑا، تو میں بحث بحثی، اور آخر میں کیا ہو رہا معلوم؟ اللہ معاف کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گیری۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بچوں کے، بولو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، سائیکل موٹر کو کھڑا کرنے کو لے کے مسئلہ، کار کو کھڑا کرنے کے لے کے مسئلہ، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کو لے کے مسئلہ۔ پڑوسی کو تو اتنا ستاؤ کہ انہیں سارا جو ہے نا گھڑی محلہ چھوڑ کے بھاگ جانا۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے کا ماحول کیا ہے؟ جتنا ستا سکتے ہیں اپن پڑوسی کو ستانا، انہیں بھاگ جانا یہاں سے، کہیں کو آیا کیا اس سے اچھی بات، اچھا اخلاق، اچھی گفتگو، سلام دعا، ارے رے رے رے، سلام دعا تو ہمارے کنے ہے چھنے۔ سلام دعا کہیں کو کرنا بھائی، سلام دعا کرے تو تعلقات بڑھتے، تعلقات بڑھے تو پھر انہیں کل ایک مسئلہ لے کے آتا، پھر ایک ضرورت لے کے آتا، پھر قرضہ پوچھتا، سلام اس لوگوں کو پہچان اس کا تو بڑھو۔ اللہ کے رسول کیا ہوتے کو باتیں کرنے کو بہت ہے، بات پہ سے بات آئی تو بہت لمبی ہوتی تقریر۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر بغض دور ہو جائے، عداوتیں دور ہو جائیں، دشمنی دور ہو جائے، محبتیں تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ بتاؤ کیا کام ہے وہ؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمارا مزاج کیا ہمارا؟ میں محلے کا بڑا لیڈر ہوں، میں کیا سلام کروں اس کو؟ میں بڑا ہوں چھوٹا، انہیں کرنا میرے کو سلام؟ میں منصب والا، میں دولت والا، میں کار والا، میں بنگلے والا، انہیں چڈی والا، انہیں چھوٹا، اس کا کاروبار چھوٹا، انہیں کرنا کل تک کا پٹا، انہیں ہمارے گروپ میں بڑا ہو گیا، ہم کرنا اس کو سلام، انہیں کرنا، اپن منتظر رہتے انہیں سلام کرنا، ایسا ہے اسلام میں۔ اچھا ہم جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم سب کو یقین کامل ہے، معلوم ہے نا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا، محبتوں والا، افضل، اعلیٰ کوئی تھا نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، ہے نا؟ ہم سب کا ایمان کامل، آپ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ان کو سلام
कान यमुर्रु अला सिबियान, बच्चों के पास से गुजर होता तो उनको सलाम करते, अस्सलाम, आप पहल करते। आपसे अफजल कोई भी नहीं है, मगर आप सलाम लेने के मुंतजिर नहीं रहते थे, आप सलाम करते थे। हम लोग क्या करते मालूम? हाँ, चार आदमियाँ बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम गौस भाई, गौस भाई को पहचानता हूँ भाई, ये ठीक कौन है? मैं पहचानता, कहीं को करूँ सलाम? नको सलाम करें तो फिर मसले पैदा होते, तो इनको सलाम करके हाथ मिला के चल देते, बाकी के तीन को छोड़ देते। अल्लाह के रसूल क्या बोले? अस्सलामु अला मन अरिफ्ता व मन लम तअरिफ, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। ये है असल तालीमात है, इस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो हमारे लिए सही सीरतुन नबी की मजलिसों के, महफिलों के मुनाकिद करने का मतलब अदा होता है। और खाली सुन लिए, जब से सुन लिए चले गए। तो दुआ है कि जो कुछ कहा गया है अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी तालीमात पर हम सबों को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए, इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह की इलाहियत के साथ हमें कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी आप हज़रत मौलाना से बयान समाअत फरमा रहे थे, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इस वक्त जितने अहबाब हैं, सारे अहबाब के लिए दाम का नज़्म किया गया है। अभी दुआ होगी, दुआ के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद सारे अफराद ज़ुहराने से फारिग हों। और ख़वातीन के अंदर थोड़ा सा एक प्रोग्राम है जो चलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। वहाँ पे हमारे मदरसे के साबिक़ा सदर मुअल्लिमा साहिबा आई हैं, उनका खिताब होगा, जो मेरी साहिबजादी हैं, आलिमा हैं, तो उनका खिताब होगा, फिर उसके बाद दुआ होगी। तो मैं ख़वातीन के सेक्शन में गुजारिश करता हूँ कि वह अपने निज़ाम को संभाले, उसी तरतीब से उसको करे। दुआ होगी, हज़रत मौलाना से गुजारिश है कि दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम वअफ़ु अन्ना करीम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारी सय्यिआत को सही फरमा। या अल्लाह, हमें खताकार हैं, इसका गुनहगार हैं, और अपनी खताओं का इक़रार भी करते हैं। अपने फज़ल करम से हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, इस वबा में, मर्ज़ में जो लोग दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, आला इल्मीन को मुक़ाम अता फरमा। और अल्लाह, जाने अनजाने में जो उनसे ख़ताएँ हुई हैं, महज़ अपने फज़ल करम से उनको मुआफ़ फरमा। और अल्लाह, जो बक़ैद हयात हैं, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा, अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। ए अल्लाह, हलाल खाकर हलाल खिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, अपने अलावा किसी का मुहताज न बना। ए अल्लाह, ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, माकिरीन के मकर से, शर व फितन चाहने वालों के शुरूर फितन से हमारी मदद फरमा। और ए अल्लाह, जो हम में बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जिन हज़रात ने हमसे दुआओं के लिए कहा लिखा है या हमसे अच्छी उम्मीद और तवक्को रखते हैं, उनकी तमाम जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फरमा। जो बेनिकाह लड़कियां हैं उनके लिए बेहतर निकाह का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारे इस बैठने को, हमारे इस आने को, हमारे इस कहने सुनने को ए अल्लाह अपनी रज़ा के लिए कहने सुनने वाला बना, इखलास की तौफ़ीक़ अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, रियाकारी और शोहरत से हम सबों की हिफाज़त फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। अभी अज़ान होगी, अज़ान के 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह जमा